Bismillahirrahmanirrahim. Musalla at 65 Thorncliffe Park, Toronto, Canada. Tuesday after Asr Salah, 29th of September 2009. Tafsir of Surah Ikhlas. Revision of 3 small surahs in the Quran. Everything created in pair. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق اللہ مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی وہ سورت پاک ہے جو شاید ہی کوئی کم نصیب مسلمان ایسا ہوگا جسے یہ یاد نہ ہو. سبھی کو یاد ہے. چھوٹی سی صورت ہے اور اہم کتنی ہے. نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث میں فرمایا گیا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. یہ سورت پاک 1/3 قرآن کے ایکول ہے. اس حدیث سے آپ اس سورت کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں 3 بہت ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں اتاری ہیں جن کو ایک سانس میں پڑھا جا سکتا ہے. اگر کوئی سانس توڑے بغیر ایک سانس میں پڑھنا چاہے بے تکلف پڑھ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ 3 ہی چھوٹی صورتیں کیوں اتاری ہیں؟ 4 چھوٹی صورتیں کیوں نہیں اتاری؟ 2 چھوٹی صورتیں کیوں نہیں اتاری؟ 3 ہی کیوں اتاری؟ ایک تو یہ اور ایک انا اعطیناک الکوثر. تیسری والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ 3 ہی کیوں اتاری؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ صرف ہنسنے کی اور ایک وجہ حقیقی ریئل. ہنسنے کی وجہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی فرض نماز ہو اس کی 2 رکعتوں میں قرات ہے، تیسری چوتھی خالی، صرف فاتحہ پڑھنی، سورت نہیں پڑھنی. اور نفل کی ہر رکعت میں قراءت ہے مگر نفل کی ہر 2 رکعتیں الگ الگ ہیں. اگر 4 رکعتیں ایک سلام سے آپ پڑھیں تو بھی وہ الگ الگ ہیں. پہلی 2 الگ ہیں، دوسری 2 الگ ہیں. جیسے نماز دراصل 1 رکعت ہے، پھر دوسری رکعت میں وہی کرنا ہے جو پہلی رکعت میں کیا ہے. اور 2 رکعتوں کو عربی میں شفعہ کہتے ہیں. جوڑی 2 ہوں گی جبھی تو ہوگی. تو 2 رکعتیں 2 نمازیں ہیں، ان کی جوڑی ہے. اور 2 نمازوں سے کم نفل پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ آپ اپنے احوال پر غور کریں. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری توجہ اللہ کی طرف رہے، ذرا بھی نہ ہٹے. نماز کی طرف توجہ رہے، ذرا بھی نہ ہٹے. ممکن ہے؟ ہم کھڑے، اب ہر آدمی اپنے حالات میں غور کرے. بہت مشکل ہے. اور اگر کوئی ذہن کو حاضر کرے گا کہ نماز میں کوئی خیال نہیں لانا چاہیے،
تو یہی خیال شروع ہو جائے کہ نماز میں خیال نہیں لانا چاہیے، یہ بھی تو ایک خیال ہے۔ یہ بہت ناممکن ہے کہ آدمی اللہ کے لیے نماز کما حق ہو پڑھے، تکبیر تحریمہ سے سلام تک اللہ کی طرف متوجہ رہے، نماز کی طرف متوجہ رہے، یہ ناممکن۔ بس اس کی تلافی کیسے کی جائے گی؟ ٹماٹر لینے گیا تھا، 1 کلو ٹماٹر لیے، اس نے تول کر کے تھیلے میں ڈالے تو وہ یہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ارے یہ اس میں داغ ہے، ارے اس میں یہ ہے، ارے اس میں یہ ہے، تو دکاندار ایک دوسرا ٹماٹر اٹھا کر ڈالے، جا ایک اور ٹماٹر ڈال دیتا ہے کہ لے جا، یعنی وہ جو ٹماٹروں میں کمی ہے تو یہ ایک ٹماٹر زائد دے دیا، چل تیری کمی پوری ہو۔ یہی طریقہ ہے کمی پوری کرنے کا، اور کیا طریقہ ہے؟ اس لیے 1 رکعت نماز ہی نہیں رکھی شریعت نے، جب بھی نماز پڑھنی ہو 2 رکعتیں پڑھو، تاکہ دونوں میں اس کی کمی دونوں مل کر ایک تو نماز کامل بن جائے۔ یہ 2 سے کم نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ 1 رکعت کما حق کو کوئی بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو میں وجہ بیان کر رہا ہوں، یہ وجہ ایک حدیث میں آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دم کٹی نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ایسی نماز مت پڑھو جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ جانور کی دم کٹ جائے تو جانور ناقص ہوتا ہے۔ دم کٹی نماز پڑھنے سے منع کیا، یعنی اونلی 1 رکعت پڑھنے سے حضور نے منع کیا، جس میں 2 اشارے ہیں۔ ایک اشارہ یہ کہ اونلی 1 رکعت بھی نماز ہے، دوسرا ہے کہ وہ ناقص سے دم کٹی۔ 2 باتیں اس حدیث سے خود ہی سمجھ میں آئی۔ اس لیے کسی کے ذہن میں اشکال آئے کہ 3 امام جو ہیں وتر کی 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں، وہ جو 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں وہ بھی نماز ہے مگر دم کٹی ہے، ناقص ہے۔ اس لیے شریعت نے دم کٹی نماز پڑھنے سے، یعنی صرف 1 رکعت نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ اس کو کما حق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کم از کم 2 جوڑنا ہے، تاکہ ایک کی کمی سے دوسری کی کمی، ایک کی خوبی سے دوسری کی کمی دور ہو جائے۔ تو نفلوں میں، سنتوں میں، چاہے آپ 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھیں، 6 رکعتیں ایک سلام سے پڑھیں، 8 رکعتیں ایک سلام سے پڑھیں، 2 الگ ہیں۔ پر جیسے فرض کی 2 رکعتوں میں قرات ضروری ہے، نفل کی ہر رکعت میں قرات ضروری ہے۔ جیسے فرض کی 2 رکعتوں میں قرات ضروری ہے، تیسری چوتھی میں نہیں۔ نفل کی ہر رکعت میں، کیونکہ اس کے ہر 2 الگ ہیں۔ جب ہر 2 الگ ہیں تو ہر 2 میں تو قرات ضروری ہے۔ ہاں، صرف ایک نماز وتر ایسی رہ جاتی ہے کہ جس کی 3 رکعتوں میں قرات ہے۔ بس کوئی شخص کاہل ہے، لیزی ہے، سست ہے، احدی ہے، یا ایمرجنسی ہے اور وہ فٹافٹ نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ کبھی ایمرجنسی میں ایسی صورتیں پیش آتی ہیں، اسے فٹافٹ نماز پڑھنی، تو اللہ نے چھوٹی 3 صورتیں نازل کر دی کہ پڑھ لے۔ تو 3 چھوٹی اس لیے کیونکہ اس سے آگے 4 رکعتوں میں قرات ہے ہی نہیں۔ اصل تو 2 ہی رکعتوں میں قرات ہے، لیکن ایک وتر کی نماز ایسی کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی قرات کرنی ہے، تو 3 چھوٹی صورتیں نازل کی کہ کسی کو ایمرجنسی ہو، کوئی سست ہو، کوئی احدی ہو، کوئی لیزی ہو اور فٹافٹ نماز پڑھ رہا نمٹانا چاہتا ہو، تو اللہ نے 2-3 چھوٹی صورتیں نازل کر دی کہ لے پڑھ لے اور نمٹا دے۔ یہ وہ وجہ ہے جو ہنسنے کی، یہ صرف ہنسنے کی وجہ ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ اور صحیح وجہ کیا ہے؟ صحیح وجہ یہ ہے کہ دین کے 3 فیکٹر ہیں، عوامل۔ دین اللہ نے بھیجا ہے،
جو ہمارے خالق و مالک ہیں، ہم ان کے بندے ہیں، ہم ان کی بندگی کیسے کریں؟ جب ہم بندے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے بندگی کرنا اپنے خالق و مالک کی، تو ہم بندگی کیسے کریں؟ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنا دین بھیجا کہ دیکھو میری بندگی اس طرح کرو۔ کس کے ذریعے بھیجا؟ وایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دین آیا۔ کوئی کہے کہ حضرت جبرائیل بھی تو واسطہ ہیں، حضرت جبرائیل واسطہ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، حضرت جبرائیل واسطہ ہمیں نظر نہیں آتے، جو نظر آ رہا اسی کی بات کرو۔ جو وایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو قرآن آیا ہے، یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، ڈائریکٹ ہمارے گھروں میں نہیں آیا، جیسے بارش ڈائریکٹ آتی ہے، ہوا ڈائریکٹ آتی ہے، ہیلتھ ڈائریکٹ آتی ہے، یہ نعمت ڈائریکٹ نہیں آئی، وایا رسول اللہ آئی۔ مگر یہ قرآن آیا ہے ہماری طرف، ہر انسان کی طرف آیا ہے، مومنین ہی کی طرف نہیں، ہر انسان کی طرف اتارا گیا ہے، اور بواسطہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا ہے۔ تو دوسرا فیکٹر یہ ہے، اللہ نے اپنا دین بھیجا وایا رسول اللہ۔ کن کی طرف بھیجا؟ مینکائنڈ کی طرف، انسانوں کی طرف۔ تو فیکٹر تین ہیں، اللہ، رسول اللہ اور انسان۔ اللہ نے اپنا دین اپنے حبیب کے واسطے سے انسانوں کی طرف بھیجا۔ بس تین صورتیں اللہ نے نازل کی، تین صورتوں میں ان تین فیکٹروں کا انٹروڈکشن ہے، ان کے حالات ہیں۔ قل هو اللہ احد میں اللہ تعالی کا پورا تعارف ہے، اور انا اعطیناک الکوثر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال کا ذکر ہے، اور والعصر ان الانسان لفی خسر میں انسانوں کے لیے اصلاح کا پروگرام ہے، کہ انسان اپنے آپ کو سنوارنا چاہیں تو کیا فارمولہ ہے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سنواریں۔ اس لیے یہ تین چھوٹی صورتیں آئی ہیں۔ لمبی صورت ہو سکتا ہے ہر انسان یاد نہ کر سکے، ہر لمبی بات ہر آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا، یاد بھی نہیں رکھ سکتا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کی کہ ہر مرد اور عورت، شہری اور دیہاتی، بچہ اور بوڑھا ان صورتوں کو یاد بھی کر سکتا ہے، مختصر باتیں سمجھ بھی سکتا ہے، اپنے پلے باندھے گا، گرہ لگائے گا، کبھی بھولے گا نہیں۔ آپ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا ایک مقولہ ہے، اس سے آپ اندازہ کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ فرماتے، صرف والعصر نازل فرما دیتے، تو انسانوں کی اصلاح کے لیے قیامت تک کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ یہ کوئی معمولی آدمی کا قول نہیں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے۔ اس سے والعصر کی اہمیت سمجھو کہ کتنی اہم صورت ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے، یہ کتنی کمپریہنسو صورت ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی اور نہایت جامع۔ اور قل هو اللہ کی اہمیت تو آپ نے اس حدیث سے سمجھی کہ قل هو اللہ تہائی قرآن کے ایکول ہے، برابر ہے۔ ایک طرف 1/3 قرآن ہے، ایک طرف قل هو اللہ ہے۔ بہرحال یہ حقیقی وجہ ہے کہ تین ہی صورتیں اللہ نے چھوٹی چھوٹی کیوں اتاری ہیں؟ جواب، عوامل تین ہیں، ہر عامل کے لیے، ہر فیکٹر کے لیے ایک صورت ہے۔ ایک اللہ کے تعارف کے لیے صورت ہے، ایک واسطے کے بیان کے لیے صورت ہے، اور ایک ہم انسانوں کے لیے اصلاح کا فارمولہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مضمون پورا ہو گیا۔ اب ایک دوسرا مضمون سمجھو، وہ یہ ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ قل هو اللہ احد،
تہائی قرآن 1/3 قرآن کے برابر ہے. کیا مطلب؟ عام طور پر اس کا جو مطلب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ تہائی قرآن پڑھو اور قل هو اللہ پڑھو تو تہائی قرآن پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اتنا ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب ہے. بس اگر کوئی شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا. عام طور پر حدیث کا یہی مطلب بیان کیا جاتا ہے. فضائل کی کتابوں میں بھی یہی بیان کیا ہے. آپ حضرات نے بھی یہی سن رکھا ہوگا. لیکن اس حدیث کا ایک دوسرا مطلب ہے اور وہی زیادہ فٹ ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ دین 2 چیزوں کا نام ہے، عقائد اور اعمال. بلیف اور ڈیڈ. کچھ عقیدے ہیں اسلام کے، ان عقائد کا نام، اور پھر اللہ نے جو کرنے کے کام ہمیں بتائے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال ہے. عقیدے، بنیادی عقیدے 3 ہیں. توحید، اللہ ایک ہیں. رسالت محمدی، صرف رسالت نہیں، آدم علیہ السلام سے رسول چلے آ رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں. آخری نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ رسالت محمدی ہے. یہ دین کا بنیادی دوسرا عقیدہ ہے. بس اگر کوئی لا الہ الا اللہ مانتا ہے، جیسا کہ جوئش کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ مانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، کوئی نہیں ہے جو نہ مانتا ہوگا. معبود ایک ہی ہے، یہ کو سب مانتے ہیں. مگر پھر وہ مسلمان کیوں نہیں؟ اسلام کا جو دوسرا بنیادی عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ، اسے نہیں مانتے. لہذا لا الہ، صرف لا الہ الا اللہ ماننے سے مسلمان نہیں ہوگا. اسلام کا جو دوسرا بنیادی عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ، اسے بھی ماننا پڑے گا. اور تیسرا بنیادی عقیدہ ہے معاد، آخرت. یہ ہماری دنیا کی زندگی ہر پرسن کی فنش ہونے والی ہے. اسی طرح سے تمام انسانوں کی زندگی، یعنی یہ دنیا بھی ایک وقت میں ختم ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پھر لائف اثر نو بگننگ ہوگی. جیسا اس دنیا کی لائف جس ترتیب سے پیدا ہوئے مرے، پیدا ہوئے مرے، پیدا ہوئے مرے، ایسے ہی یہ دنیا فنش ہونے کے بعد میں جو اگلی دنیا شروع ہوگی وہ بھی اسی طرح سے شروع ہوگی. یہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ہماری زمین رہائش کے قابل ہوئی. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ سورج میں سے نکلی ہے، پہلے لال انگارہ تھی، ہزاروں سال گزرے، اس کے بعد یہ ٹھنڈی ہوئی، ٹھنڈی ہو کر کے اس میں چیزیں اگنے لگی، پھر یہاں حیوانات زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. اللہ جانے وہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں نہیں کہتے، کون گننے گئے تھے. لیکن عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی جائے. مدت ہم متعین نہ کر سکیں، مگر ہماری یہ دنیا جو شروع ہوئی ہے ایک لمبا پیریڈ گزرنے کے بعد یہ دنیا حیوانات کے رہنے کے قابل ہوئی. میرے بھائیو، اسی طرح سے جب یہ دنیا فنش ہوگی اور پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس دنیا کا ہر جاندار ختم. پھر اس کے بعد دوسرا دن شروع ہوگا، نیا دن شروع ہوگا، دوسری اگلی دنیا بگننگ ہوگی. اور اس کا جو پہلا دن ہے جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں،
یہ 50,000 ایئر کا ہے. 50,000 ایئر کتنے ہوتے ہیں؟ اس لمبے دن میں ہر مخلوق جو اس دنیا میں پیدا ہو کر مر گئی ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ پھونک ماری اور سب ایک دم پیدا ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا. وہ دن لمبا اتنا اس لیے رکھا ہے کہ تدریجاً سب پیدا ہونے شروع ہوں گے، پھر حسابات ہوں گے، کتابات ہوں گی، سب لمبے چوڑے معاملات ہوں گے. پھر اس دنیا کے درمیان میں یہ قیامت کا دن اسی دنیا زمین پر اسی دنیا کا ہے. پھر اس دنیا اور دوسری دنیا جو ابھی موجود ہے، آخرت ابھی موجود ہے، ان دونوں کے درمیان ایک برج رکھا جائے گا. اس برج پر سے سب کو گزرنا ہے. جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا ہے وہ برج پار کر کے آگے نکل جائیں گے، آگے نکل گئے، آگے جنت کا ایریا شروع ہوا. اور جو جہنمی ہیں ان میں برج میں آنکڑے لگے ہوں گے، وہ پکڑ کر کے ان کو نیچے لے جائیں گے. دیکھو جنت اونچی ہے، جہنم نیچے ہے، تو آنکڑے پکڑ کر کے نیچے لے جائیں گے اور جنت پل سے پار ہو جائیں گے. اب جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے. اب وہاں سدا رہنا ہے، تا ابد رہنا ہے، پھر آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ جو سارا مسئلہ ہے اور جس کو ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اس کا نام ہے معاد. معاد کے معنی ہے ریوس آنا. لفظ معاد کے معنی ریوس آنا، یعنی یہاں سے ہم مرنے کے بعد مرنا، پاس اوے. مرنے کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ پاس اوے. ختم نہیں ہو گئے مرنے سے، پاس اوے، آگے بڑھ گئے. وہ آگے بڑھ کر کہاں پہنچے؟ عالم قبر میں پہنچے، عالم برزخ میں پہنچے. یہ عالم قبر اور عالم برزخ دو دنیا کے درمیان میں بارئر ہے. وہاں سے روحوں کو اس دنیا میں واپس آنا ہے. کب واپس آنا ہے؟ اس دنیا میں جب باڈیاں دوبارہ بنیں گی قیامت کے دن، تو روحوں کو واپس آنا ہے. یہ مسئلہ معاد ہے، ریوس آنا. باڈیوں کو مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ باڈیاں بننا اور ان میں ان روحوں کا واپس آنا. یہ سارا مسئلہ، اس کو یا تو آخرت کہہ لو یا معاد کہہ لو. یہ دین کا تیسرا بنیادی مسئلہ ہے. دین انہی تین مسئلوں کا نام ہے: توحید، رسالت محمدی اور آخرت. قل هو اللہ احد میں توحید کا مکمل بیان ہے، اور قرآن کریم میں یہی تین مسئلے ریپیٹ کیے گئے ہیں، اور نئے نئے انداز سے یہی تین مسئلے بیان کیے گئے. مکے میں 85 صورتیں نازل ہوئی، ان میں سے یہی تین مسئلے. بس یہ جو فرمایا ہے کہ قل هو اللہ 1/3 قرآن کے ایکول ہے، یعنی پورے قرآن کریم میں یہ تین مسئلے بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ کمپلیٹلی صورت میں، اور باقی دو مسئلے دوسری جگہ پر ہیں. یہ اس حدیث شریف کا ایک دوسرا مطلب بیان کیا گیا ہے. ایک تو وہ ثواب والا مطلب ہے، دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ مطلب زیادہ راجح اور بہتر ہے، کیونکہ اذا زلزلت کے بارے میں حدیث صحیح میں ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا آدھے قرآن کے برابر ہے. وہاں کسی نے یہ مطلب نہیں بیان کیا کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو تو آدھے قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا، 2 مرتبہ پڑھو تو سارے قرآن کے پڑھنے کا ثواب مل گیا. یہ کسی نے مطلب نہیں بیان کیا. سب نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ زندگیاں دو ہیں، دس ورلڈ اور دیٹ ورلڈ. اذا زلزلت میں آخرت کے سب احکام ہیں. وہ پورا قرآن کریم اس دنیا کی زندگی سے بحث کرتا ہے، اور یہ صورت کمپلیٹلی آخرت کی زندگی سے بحث کرتی ہے، تو آپ قرآن ہو گئے. اسی طرح سے دوسری حدیث شریف ہے کہ قل یا ایھا الکافرون 4 قرآن کے برابر ہے.
اس کا بھی کسی نے یہ مطلب نہیں بیان کیا کہ 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو تو یہ قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا، یہ مطلب کسی نے نہیں بیان کیا۔ سب نے یہ مطلب بیان کیا کہ دین کے بنیادی عقیدے 3 اور چوتھا عمل۔ میں نے کہا تھا کہ دین مجموعہ ہے عقائد اور اعمال کا، تو سارے اعمال ایک اور عقائد 3 بنیادی، تو 4 ہوئے۔ تو قل یا ایھا الکافرون میں اخلاص فی العبادت کا بیان ہے کہ بندگی کرو اللہ کی، صرف اللہ کے لیے بندگی کرو، کسی اور کی طرف کسی اور کو حصے دار مت بناؤ۔ تو یوں قل یا ایھا الکافرون چوتھا ہی قرآن کے برابر ہوا۔ بس اسی انداز پر شاکلہ پر جو دوسری حدیثیں ہیں ان کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے قل ھو اللہ کا بھی یہی مطلب بیان کرنا چاہیے۔ بس جب اس میں بنیادی 3 مسائل میں سے ایک مسئلے کا پورا بیان ہے تو اس کی اہمیت واضح ہے۔ جیسے والعصر کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول سے اس کی اہمیت واضح تھی، اسی طرح سے اس صورت کی اہمیت بھی اس حدیث سے واضح ہے۔ لہذا آج مختصر سا تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت میں اسی صورت کو سمجھ لیا جائے، تفصیل تو ممکن نہیں۔ صورت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں شان نزول۔ اس صورت کے شان نزول کی ایک روایت ہے، وہ شان نزول کی روایت آیتوں کا بیک گراؤنڈ کہلاتی ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا انسب لنا ربک، ہمارے لیے آپ اپنے پروردگار کا نسب بیان کیجیے کہ آپ کا پروردگار کون ہے، ان کے ابا کو فادر کون ہے، ان کی اولاد کون کون ہے، نسب نامہ ہمیں بتلائیے اپنے رب کا۔ یہ روایت ہے، ان کے اس سوال کے جواب میں قل ھو اللہ نازل ہوئی ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ ابھی اس بیک گراؤنڈ کو اور سمجھو۔ مشرکین کے جتنے معبود ہوتے ہیں وہ ہر معبود کا باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں کا معبود ہے رام، تو وہ راجا دشرتھ کا لڑکا تھا، اور رام کے 2 لڑکے تھے، نام لکھے ہیں مجھے یاد نہیں، اور یہ فرضی بات نہیں، واقعہ ہے۔ راجا دشرتھ کا وہ لڑکا تھا رام، اور رام کے 2 لڑکے تھے۔ تو اسی طرح سے یہ کرسچن ہیں، وہ جیسس کو انہوں نے خدا مان رکھا، تو جیسس کے لیے فادر بھی مان رکھا ہے۔ یوسف نجار کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کہتے ہیں، تو فادر مانا ہے۔ اولاد تو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد تو نہیں مانتے، وہ باپ تو مانتے۔ تو مشرکین کے جتنے الہہ ہیں، خدا ہیں، ان کے باپ بھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، کسی کے دونوں ہوتے ہیں، کسی کا ایک ہوتا ہے۔ تو مشرکین نے حضور سے کہا کہ آپ کا جو رب ہے اس رب کا نسب نامہ بیان کیجیے کہ وہ ان کے ابا کون ہیں، ان کے اولاد کون ہیں، ان کا انٹروڈکشن کروائیے اپنے پروردگار کا۔ اس سوال کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ابھی اور تھوڑی تفصیل سمجھو۔ یہ جو مشرکین ہیں وہ اپنے خداؤں کے لیے لفظ رب استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے معبود ارباب، قرآن میں ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ تم نے جو بہت سارے خدا مان رکھے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے، یہ سب ڈفرینٹ کائنڈ کے، یہ خدا بہتر ہیں ایک واحد و قہار۔ معلوم ہوا کہ یہ سب اپنے خداؤں کے لیے لفظ رب استعمال کرتے تھے، اور یہ کرسچن آج بھی لفظ رب استعمال کرتے ہیں، اور رب تو عربی لفظ ہے، وہ اس کی جگہ پر اس کا ترجمہ لارڈ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت جیسس
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لارڈ استعمال کرتے ہیں، اور لارڈ ان سے نیچے اور لوگوں کے لیے بھی، پارلیمنٹ کے ممبروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ رب اللہ کے علاوہ جو انسانوں نے معبود بنائے ہیں ان کے لیے بھی استعمال کرتے تھے مشرکین۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر کے فرعون کے پاس پہنچے ہیں، دعوت دی، تو فرعون نے پوچھا ہے، قال من ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون تم دونوں کا رب ہے کون؟ کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ قرآن میں ہے انا ربکم الاعلی، تمہارا ہائیسٹ رب میں ہوں، تو وہ خود رب بنا ہوا تھا۔ اب موسیٰ اور ہارون دعوت لے کر پہنچے کہ رب پر ایمان لاؤ، تو اس نے پوچھا کہ تمہارا رب ہے کون؟ رب تو سب کا میں ہوں، اور میرے علاوہ بھی رب ہے، چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہیں، مگر ان سب مورتیوں کا لیڈر تو میں ہوں، ربکم الاعلی تو میں ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین اپنے گھڑے ہوئے خداؤں کے لیے لفظ رب استعمال کرتے ہیں۔ پر جب قرآن کریم کی پہلی آیت نازل ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار پالنہار ہے۔ تو اب وہ بھی لفظ رب استعمال کرتے ہیں، قرآن نے بھی لفظ رب استعمال کیا ہے، وہ لفظ رب استعمال کرتے ہیں اپنی مورتیوں کے لیے، قرآن نے لفظ رب استعمال کیا اللہ کے لیے۔ تو قدرتی طور پر سوال ہوگا کہ ہمارے جو ارباب ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، یہ جو تم کس رب کی طرف بلا رہے ہو، تم جس رب کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو، ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہو، اپنے رب کا انٹروڈکشن تو کرو، ہمیں سمجھاؤ تو صحیح تمہارا رب ہے کون؟ ہمارے تو یہ رب رہے پیچھے سب، جن کو ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو کہ ہمارے رب ہیں، اب تم ہمیں کسی اور رب کی طرف دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو، اور کہتے ہو کہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے، تو ہمیں سمجھاؤ تو صحیح، اس کا انٹروڈکشن تو کرواؤ، تمہارا رب ہے کون جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ یہ سوال تھا، سوال پیدا اس لیے ہوا تھا۔ قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی اور جواب دیا قل هو اللہ، ہوا وہ رب، یعنی قرآن نے جس رب کی طرف بلایا ہے اور اس رب پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اس رب کا پراپر نیم اللہ ہے۔ اور اللہ کو مشرکین مانتے تھے، جو ان کی مورتیاں تھیں ان مورتیوں کے لیے لفظ اللہ نہیں استعمال کرتے تھے، اللہ تو اللہ ہی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہندوستان کے ہندو ایشور، پرمیشور، بھگوان، یہ اللہ ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے مندروں میں جتنی مورتیاں ہیں ان میں سے کسی کو ایشور کے معنی خالق، پیدا کرنے والا، پرمیشور کے معنی ودود، اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا، اور بھگوان یعنی معبود، پہلوان میں وان ہے وہ، اور بھگ کے معنی بندگی اور عبادت کے، تو بھگوان یعنی معبود، تو وہ اللہ کو اس کائنات کا خالق مانتے ہیں۔ اور جیسے ہمیں اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے انتہائی درجہ، جب اللہ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے تو اللہ کو اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے پیار ہے انتہائی درجہ، تو پرمیشور ہیں۔ پرمیشور میں ور ایسا ہے جیسے طاقتور میں ور ہے، اور پریم کے معنی محبت کے، اور اس کو وہ بھگوان مانتے ہیں۔ مگر پوری دنیا میں ایک مندر بھی بھگوان کی بھکتی کے لیے نہیں، بھکتیاں سب اللہ کے بندوں کی ہو رہی ہیں، یہاں رام کی ہے، گنپتی کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، گھر میں پر بندگی یا ورشپ ان کی ہو رہی ہے، مگر اور بھگوان اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جوئش، ان کے یہاں اللہ کے لیے پراپر نیم ہے یہوہ، اور خود ان جوئشوں میں ایک فرقہ ہے یہوہ وٹنس،
اور یہوہ وٹنس کے معنی شہادت اللہ، اور ان کے عقائد اسلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہوہ وٹنس یہ جوئش ہیں، ان کے عقائد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل اسلام کے قریب قریب ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، ٹرینٹی بھی نہیں مانتے، باپ بھی نہیں مانتے۔ تو جیسے ان کے یہاں یہوہ لفظ ہے، ان کے یہاں اللہ کے لیے لفظ ہیں، عربی میں اللہ کے لیے پراپر نیم اللہ تھا، اور اس کو عرب مشرکین جانتے تھے، استعمال بھی کرتے تھے۔ ان کی شاعریاں موجود ہیں، ان کا خطبے تقریریں موجود ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے لفظ اللہ استعمال کیا ہے۔ بس ان کو بتلا دیا کہ ہوا وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، ان کا نسب نامہ بیان کرو، سنو، ان کا پراپر نیم ہے اللہ۔ ان کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت ہے احد، ایلون، یگانا، تنہا، یہ اللہ کی پہلی صفت ہے۔ وہ ایلون ہیں، وہ اکیلے ہیں، وہ یگانا ہیں، وہ بے ہما ہیں، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، قرآن کریم میں یہ مضمون کئی جگہ پر آیا ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی، اکیلی ذات صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ اکیلا کوئی نہیں، اس کے علاوہ ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی۔ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے، مگر جوڑا لفظ سن کر کے ہمارے ذہنوں میں ایسا آتا ہے کہ میاں بیوی، میل فیمیل، مذکر مؤنث، جوڑے کا یہ مطلب نہیں، جوڑے کا یہ مطلب نہیں۔ جوڑا کہتے ہیں ایسی دو چیزوں کو جو دو مل کر کسی مقصد کو پورا کریں، وہ جوڑا ہے۔ دو چپل جوڑا، دو جوتے جوڑا، کیونکہ دو چپل مل کر ایک مقصد کو پورا کریں گے، دو جوتے مل کر ایک مقصد پورا کریں گے، تو ہم اردو میں بھی گجراتی میں بھی جوڑا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، دو چیزیں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتی۔ پھر اگر وہ دو چیزیں نر مادہ اتفاقاً ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی جوڑے کے لیے نر مادہ ہونا ضروری نہیں۔ جیسے مرد و عورت دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، وہ مقصد کیا ہے؟ نسل آگے بڑھانا۔ صرف مرد کیسے نسل بڑھائے گا، صرف عورت کیسے نسل بڑھائے گی؟ تو مرد و عورت مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، اور اتفاق سے یہ نر مادہ ہے، باقی جوڑے کے لیے نر مادہ ہونا ضروری نہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، فرمایا قسم ہے آسمان کی جس کو ہم نے اتنا لمبا چوڑا بنا دیا ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو دیکھو ہم نے اسے بچھایا ہے، کتنا شاندار بچھایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی۔ مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز جوڑا جوڑا کیوں بنائی ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم ایک بات یاد کرو۔ وہ بات کیا ہے؟ کہ یہ دنیا اس کا بھی جوڑا ہے۔ جب اللہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے تو یہ دنیا اکیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ دنیا اکیلی مقصد کی تکمیل کیسے کر سکتی ہے؟ اس دنیا کے ساتھ دوسری دنیا آخرت ہے، اور یہ دنیا اور وہ دنیا جوڑا ہیں، دونوں مل کر مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک، اچھا کرو جزا پاؤ، برا کرو جوتے کھاؤ، اچھا عمل کرو جزائے خیر پاؤ، برائیاں کرو تو پاداش عمل سے دوچار ہو۔
یہ جو مقصد ہے یہ دو دنیا مل کر پورا ہوگا. دیکھو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں جو اچھائیاں کرتے ہیں وہ اور برائیاں کرتے ہیں ایکول ہے. برائیاں کرنے والے اچھائیاں کرنے والے دولت مند صحت مند اگر ہیں تو برائیاں کرنے والے بھی دولت مند بھی ہیں صحت مند بھی ہیں. اور اگر برائیاں کرنے والے اندھے لولے لنگڑے ڈیزیبل ہیں تو نیکیاں کرنے والے بھی اندھے لولے لنگڑے ڈیزیبل ہیں. تو ہمیں تو اس دنیا میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. بس اندھیر نگری چوپٹ راجا ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھاجا. ایک سٹی تھی، ایک سٹی نہیں ایک کنٹری تھی، اس کا نام تھا اندھیر نگری، اور راجا تھا چوپٹ تھا. اس کے ملک میں بھاجی گروسری یہ بھی ٹکے سیر ملتی تھی اور حلوہ بھی ٹکے سیر ملتا تھا، کھاجا بھی ٹکے سیر ملتا. دونوں کا ایک بھاؤ تھا. ایک ٹکے میں حلوہ لے لو کلو، ایک ٹکے میں بیگن لے لو کلو. تو اگر یہ دنیا میں جو ہمیں نقشہ نظر آ رہا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی اس کائنات میں اندھیر نگری چوپٹ راجا والا معاملہ ہے. باجی بھی ٹکے سیر ہے، خواجہ بھی ٹکے سیر ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی حکیم ہیں اپنے معاملات میں نہایت. بس یہ ہمیں کب نظر آئے گا کہ اچھائیاں کرنے والوں کو اچھا بدلہ اور برائیاں کرنے والوں کو سزا. اس دنیا میں تو یہ ہوتا نہیں. اس کے لیے آخرت میں دودھ الگ کر دیا جائے، پانی الگ کر دیا جائے گا. نیکیاں کرنے والوں کو جزائے خیر ملے گی اور تاابد، اور برائیاں کرنے والوں کو سزا ملے گی اور تاابد، اور دونوں سیپریٹ کر دیے جائیں گے. بس اس دنیا میں عمل اور وہاں ثمرہ اور پھل، ان دونوں دنیاؤں کا مل کر کے مقصد انسان کی لائف کی مقصد کی تکمیل ہوتی ہے. اگر صرف یہ دنیا ہے تو اس کے مقصد کی تکمیل نہیں ہوتی. دیکھو ہم کھیت میں گیہوں بوتے ہیں، گیہوں اگے بڑے بڑے بڑے، ہم تو چاروں طرف کھیت میں گھومتے ہیں، ہمیں تو کہیں گیہوں کا ایک دانہ بھی نظر نہیں آتا. سب گھاس نظر آ رہی ہے، بھوس نظر آ رہا ہے، کباڑ نظر آ رہا ہے، کہیں دانہ تو نظر ہی نہیں آ رہا کھیت میں. بس اگر یہ کھیت ہی کھیت رہے تو ہمارے اناج بونے کا فائدہ کیا ہے؟ لامحالہ ماننا پڑے گا. ایک دن آئے گا یہ پورا کھیت کٹ جائے گا، کھیت خالی ہو گیا ہے. اب یہ سارا اناج کھلیان میں پہنچا، اب کھیت میں کچھ نہیں رہا. اب کھلیان میں پہنچنے کے بعد میں اس پر بیل گھومے، اناج گاہا، پھر جب تیار ہوا تو اسے بارش میں ہوا میں برسایا تو گیہوں یہاں پڑا، بھوسا گیا. اب ہمارے کھیت بونے کا ثمرہ اب ظاہر ہوا. میرے بھائیو اسی طرح سے دنیا ایک کھیت ہے. یہ کھیت کسی دن کٹ جائے گا سارا کا سارا، اور سارا اناج کھلیان میں پہنچے گا، اور وہاں پھر برسایا جائے گا. گاہنے کے بعد جنتی ایک طرف الگ ہو جائیں گے، جہنمی ایک طرف الگ ہو جائیں گے. جنتی یعنی اناج گھر میں لے آ کر کوٹھی میں بھرا جائے گا، اناج گھر میں لے جا کر کوٹھی میں بھریں گے، کیونکہ اسی کے لیے کھیت بویا تھا. اور یہ جو بھوسا گیا ہے یا تو اسے آگ لگا کر جلا دیں گے. آپ لوگ یہی کرتے ہیں. کیوں؟ جانور تو لوگوں کے پاس یہاں ہے ہی نہیں. تو جب مکئی کی پیداوار پوری ہوتی ہے اور جو کوڑا کباڑ بھوس نکلتا تو وہیں کھیت میں آگ لگا دی، سب کو جلا دیا. اور اپنے یہاں اسے کوٹھی میں کوئی نہیں بھرتا، باڑے میں لے کر ڈالتے ہیں تاکہ بیل بھینسیں کھائیں اسے. بہرحال دونوں الگ الگ کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اس دنیا کا حال ہے کہ یہ دنیا میں جو رلے ملے ہیں اچھائیاں کرنے والے اور برائیاں کرنے والے، ان کو ایک دن علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور دوسری دنیا جوڑا ہے، یہ بات تم یاد کرو. اس لیے ہم نے اس کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے.
اکیلے صرف اللہ ہیں، ایلون اللہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اکیلا نہیں۔ سورہ یاسین شریف میں ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسکم ومما لا تعلمون۔ پاک ہے وہ ذات، کس بات سے؟ اس کا جوڑا ہونے سے پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، وہ جوڑا ہونے سے پاک ہے۔ زمین میں سے جتنی چیزیں اگتی ہیں ان میں بھی جوڑا ہے، خود انسانوں میں بھی جوڑا ہے، اور جن مخلوقات کو تم نہیں جانتے ان کا بھی جوڑا جوڑا ہی اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی کہے کہ فرشتوں کا جوڑا کیا ہے، ہم کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، باقی یہ یقین ہے کہ فرشتوں کا بھی جوڑا ہے، لیکن جب ان مخلوقات ہی کو ہم نہیں جانتے تو ان کا جوڑا ہونا ہم کیسے بتلائیں؟ جو مخلوقات ہمارے سامنے ہیں، زمین میں سے اگنے والی، ہمارے اپنے احوال، ان کا جوڑا جوڑا ہونا ہم جانتے ہیں۔ اور بنیادی بات یہ جاننا ہے کہ جوڑے کا مطلب مذکر مؤنث ہونا نہیں، جوڑے کا مطلب ہے دو چیزیں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرے تو وہ جوڑا ہے۔ پھر اگر اتفاق سے مذکر مؤنث ہو جائیں تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کی پہلی صفت بتلائی قل هو اللہ احد، کہیے میرا پروردگار جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ اللہ ہے، اس کا پراپر نام یہ ہے، اور اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایلون ہے، اکیلا ہے۔ دوسری صفت اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، باہما ہے، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ با کمال ہے، کسی کمال کی اس میں کمی نہیں ہے۔ دیکھو مشرکین نے جو شرک شروع کیا ہے تو ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص اپنا بڑا کارخانہ اکیلا نہیں چلا سکتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ کے لیے مینیجر مقرر کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنا پورا ملک نہیں چلا سکتا ہے، منسٹریاں قائم کرنی پڑتی ہیں، تو اتنا بڑا جگت اللہ اکیلے کیسے کر چلائیں گے؟ اللہ نے ہوا کا خدا الگ تجویز کیا ہے، دولت کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، ایسے سب خدا ہندوؤں نے بنا ڈالے، کیونکہ اللہ نے اکیلے اپنے پوری اتنا بڑا دنیا کا کارخانہ کیسے چلائیں گے؟ یہ اللہ کو انہوں نے ناقص اور محتاج مان لیا۔ یہ جو کارخانے کا باس ہے، یہ جو ملک کا کنگ ہے، وہ نہیں چلا سکتے، اپنے کارخانے کو اکیلا نہیں چلا سکتا۔ یہ کنگ اپنے کنٹری کے گورنمنٹ کو اکیلا نہیں چلا سکتا، کیوں؟ اس میں کمزوری ہے۔ تو کیا اللہ بھی ایسے کمزور ہے؟ وہ تو بے نیاز ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 7 جگہ یہ مضمون ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں 6 دنوں میں پیدا کی، اور 6 دنوں میں پیدا کر کے ثم استوى علی العرش یدبر الامر، پھر اللہ تعالی بذات خود عرش نشین بنے اور وہ معاملے کا انتظام کر رہے ہیں، یعنی کائنات کا مینجمنٹ اللہ نے کسی کو نہیں سونپا۔ جیسے بادشاہ ملک میں تخت نشی بنتا ہے، اللہ عرش نشی بنے اور اپنی کائنات کا نظم و انتظام خود سنبھالا ہے، کسی کو انتظام نہیں دیا۔ کہ بادشاہ تو اکیلا نہیں چلا سکتا، وہ نہیں چلا سکتا، وہ عاجز مخلوق ہے، اور بادشاہ اکیلے پوری کائنات کو سنبھال سکتے ہیں کیونکہ وہ قادر مطلق ہیں، ان میں کوئی کمی اور نقص نہیں۔ تو اللہ کی یہ دوسری صفت آئی کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، وہ با کمال ہیں، ان کا کوئی کمال منتظر نہیں ہے جو آگے اللہ کو حاصل ہو، کوئی کمی اللہ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی ہے۔ اللہ الصمد۔ دیکھو عربوں میں ایک طریقہ تھا انٹروڈکشن کا، آج بھی ہے۔ کسی سے پوچھیں گے فلاں آدمی کون ہے، ان سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، اس سے پوچھا کہ تمہارا دوست کون ہے، تو اس نے کہا ابو فلانی۔ یہ کنیت ہے عربی میں کہ فلاں کا ابا ہے، اور عربوں کے یہ
ابو فلان یا عام کنیت ہے، آج بھی وہی استعمال کرتے ہیں. پھر دوسری سیکنڈ درجے کی کنیت ہے ابن فلان، جیسے حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، قاسم کے ابا. اور حضرت ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے. یہ دو کنیتیں عربی میں آج بھی چلتی ہیں، اور زیادہ ابو فلان چلتی ہے اور کم ابن فلان چلتی ہے. لہذا اللہ کا تعارف کراؤ، وہ کس کے ابا ہیں، وہ کس کے بیٹے ہیں. تو قرآن نے کہا لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں. جب کسی کو جنا نہیں ہے تو ابو فلان کہاں سے ہو جائیں گے، فلاں کے ابا کہاں سے ہو جائیں گے، انہوں نے کسی کو جنا ہی نہیں. ولم یولد، اور وہ جنے نہیں گئے. جب جنے نہیں گئے تو ابن فلان کہاں سے ہو جائیں گے. اور وہ ابو فلان کیوں نہیں ہو سکتے اور ابن فلان کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ احد اور صمد ہیں، اس لیے نہیں ہو سکتے. وہ احد ہیں، ایک اکیلے ہیں، اور صمد ہیں، بے نیاز ہیں، اس لیے وہ ابو فلان اور ابن فلان نہیں ہو سکتے، فلاں کے ابا اور فلاں کے بیٹے نہیں ہو سکتے. دیکھو، اگر اللہ نے کسی کو جنا ہوتا تو چلو ایک ہی بیٹا ہوتا، تو وہ بیٹا بھی اللہ ہوتا ہے یا نہ ہوتا؟ تو اللہ احد کہاں رہے؟ تو دو اللہ ہو گئے. اور دیکھو، ہر باپ بیٹوں کا محتاج ہوتا ہے. اسی لیے لوگ شادی کرنے کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو دنیا بھر میں دعائیں کرواتے پھرتے ہیں، تعویذ گنڈے کرواتے ہیں، اوندا سیدھا کرتے ہیں. کیوں؟ بڑھاپا جب ہمارا آ جائے گا تو یہ اولاد ہمیں کما کر کھلائے گی. تو اولاد کی احتیاج ہوتی ہے. اور یہ احتیاج تو اگر نبی ہو تو جو ہر ایک کو اولاد چاہیے، یہ جو اولاد چاہیے یہی حاجت ہے اولاد کی. اللہ میں ایسی کمی نہیں ہو سکتی. اور اگر اللہ کے ابا ہوتے اور امی ہوتے تو ابا اور امی بھی خدا ہی ہوتے. انسان کے گھر میں بلی پیدا ہو جائے تو کیسا معلوم ہوگا. اور جب ایک انسان جنا گیا ہے تو اس کے ابا اور امی کو بھی انسان ماننا پڑے گا. تو جب اللہ اللہ ہے تو ان کے ابا امی کو بھی اماں ماننا پڑے گا. تو اللہ ایلون کہاں رہے اور وہ سمجھ کہاں رہے؟ یہ کہ بیٹا تو ماں باپ کے مشین چلائے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، وہ ایک کرامتی بات ہے، کرشماتی بات ہے. عمومی احوال میں اولاد ماں باپ کے ملنے کی محتاج ہے. بس اگر اللہ جنے گئے ہوتے تو ماں باپ کے محتاج ہوتے وجود میں آنے کے لیے، اور ان کے ماں باپ ہوتے تو وہ بھی خدا ہوتے. اور اللہ کی دو بنیادی صفت ہے، وہ احد ہیں، صمد ہیں، اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں. بس ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. اولاد ہوگا تو اولاد کے محتاج ہوں گے، اور اللہ اکیلے نہیں رہیں گے. ان کے جنے گئے ہوتے تو وہ اکیلے نہیں رہیں گے، ماں باپ کے محتاج ہو جائیں گے. ایک چھوٹا سا قصہ سنو، پہلے بھی میں نے کبھی سنا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں نے جو قبضہ کیا تو انہوں نے پلان بنایا کہ سارے ہندوستان کو عیسائی بنا ڈالو، اس کے بغیر ہم یہاں ہمیشہ حکومت نہیں کر سکتے. تو اس نے برطانیہ سے بے شمار پادری اتار دیے ہندوستان میں. وہ پادری کیا کرتے تھے؟ پولیس کے ساتھ بڑی مسجد پر جاتے تھے. جب نماز پڑھ کر نکلتے تھے تو پولیس والے سب کو بٹھاتے، بیٹھو پادری صاحب کی بات سن کر جاؤ. ایک بڑی مسجد پر ایسا ہی ہوا. پادری صاحب نے تقریر سے پہلے ایک صاحب کو کھڑا کیا، کھڑے ہو، کیا نام ہے؟ کہ یہ نام ہے. تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ کہ یہ نام ہے. بیٹھ جاؤ. فلاں صاحب کھڑے. 33 آدمیوں کو کھڑا کر کے نام پوچھے تو ہر ایک نے نام بتلایا، اپنے ابا کا بھی نام بتلایا. پھر اس کے بعد پادری صاحب نے تقریر شروع کی. کہہ رہے مسلمانوں تمہاری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں، کیا ہے؟ میں نے 33 آدمیوں سے پوچھا، ہر ایک نے اپنے ابا کا نام بتایا، اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا اللہ کا نبی رسول یہ وہ مانتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا. تم میں سے جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، تم میں سے ہر ایک اپنے باپ کا نام بتلاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم ایسی حماقت بھری بات کہتے ہو ان کا کوئی باپ نہیں تھا. مجمع ہکا بکا. کہا اگلی نماز میں اپنے مولویوں سے پوچھ کر اس کا جواب لائیے، میں پھر آؤں گا اگلی نماز پر.
تو پیچھے سے بڈھا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ پادری صاحب آپ کی بات کا جواب تو ہم اگلی نماز میں لائیں گے، مگر ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے؟ کہاں ہے؟ کون ہے؟ گاڈ۔ اچھا گاڈ ہے، تمہارے گاڈ میں طاقت کتنی ہے؟ کہ آل مائٹی، قادر مطلق۔ تو اس نے کہا اچھا آل مائٹی، قادر مطلق، ہاں تو پھر تمہارے آل مائٹی گاڈ کے لڑکے کتنے ہیں؟ کہا ایک لڑکا ہے جیسس۔ ایک ہی لڑکا ہے، یہ ایک لڑکا ہے۔ اس نے کہا پھر پادری صاحب سنو، میں کمزور بندہ ہوں، میرے 10 لڑکے اور تیرے آل مائٹی گاڈ کا ایک ہی لڑکا؟ کیا کیا اس نے زندگی بھر؟ جا اگلی نماز میں اس کا جواب لائیے، ہم آپ سے جواب لیں گے اس کا۔ کیونکہ اللہ کے لیے اگر اولاد ہونا کمال ہے تو بے حد و حساب اولاد ہونی چاہیے، اور اگر اولاد ہونا اللہ کے لیے عیب ہے تو ایک بیٹا ہونا بھی عیب ہے۔ تو فرمایا کہ چلو باپ ہونے اور بیٹا ہونے کے اعتبار سے سملرٹی نہیں ہے تو کسی اور اعتبار سے ہو؟ کہا نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی ہمسر، یعنی باپ بیٹا ہونے کی وجہ سے جو سملرٹی ہے، اس کے علاوہ کسی اور اعتبار سے برابری ہمسری ہو، ہمسری یعنی دو برابر اکول سر کے، کہا نہیں، کسی اور اعتبار سے بھی کوئی اللہ کا ہمسر نہیں۔ جب ان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، تو اب معبود ان کے علاوہ دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سورت پاک کا اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، اور اس میں سے مضمون یہ نکلتا ہے کہ اللہ ہی اکیلے ہیں اور بے نیاز ہیں، بس ان کے ساتھ کسی کو پکارنے کا کوئی سوال نہیں، چاہے پکارنے کی کوئی نوعیت ہو، مشرکوں میں جو پکارنے کی نوعیت ہے وہ ہو، یا ہم مسلمانوں میں جو پکارنے کی نوعیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کی منت مان رہا ہے، یہ بھی اللہ کے علاوہ کو پکارنا ہے۔ اللہ کے علاوہ سے اللہ کے علاوہ کو اپنی عبادت دکھا رہا ہے، مسجد میں بڑی لمبے نماز پڑھتا ہے تاکہ سب مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ بے ہمارے امام صاحب بڑے بزرگ ہیں، یہ بھی غیر اللہ کو پکارنے کی ایک شکل ہے، اور حدیث میں اسے کہا گیا ہے کہ یہ بھی شرک کی ایک نوعیت ہے، نہایت نیچے کا درجہ، شرک کا نہایت نیچے کا درجہ۔ اور شرک کا اوپر کا درجہ کیا ہے؟ اوپر کا درجہ ہے کہ 2 خدا مانتا ہے، 3 خدا مانتا ہے، 100 خدا مانتا ہے، 1000 خدا مانتا ہے، تو اوپر سے نیچے تک یہ سب شکلیں ہیں، یہ شرک کی ہیں۔ اور صرف ایک اللہ سے لو لگاؤ، کسی اور کی طرف کوئی دھیان نہ دو، یہ توحید ہے۔ مولانا محمد علی جوہر ہندوستان کے بڑے لیڈر گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا، یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اس کا نام میرے بھائی توحید ہے، اور یہی سورت کا مضمون ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔